دشمن وہ ہے جو سامنے سے وار کرتا ہے، جس کی دشمنی بالکل واضح ہوتی ہے۔ ایسے دشمن کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جو چھپ کر، گھات لگا کر، سازشوں کے جال میں الجھا کر مقابلہ کرتا ہے۔ ایسے دشمن کا حملہ روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک ایسے ہی دشمن کی کہانی جو مکار تھا، سازشی تھا، مگر اس کے مقابلے میں وہ عظیم ہستی تھی جو دشمن کی ہر چال سے آگاہ تھی، تبھی دشمن کو شکست دینا ممکن ہوا تھا۔ صدیوں پرانی دشمنی کا حرف بحرف سچا اور انتہائی دلچسپ قصہ، مکار دشمن۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل علیہم السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام اور عیسو۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کی قوم کو ان کے اسی لقب کی وجہ سے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلے یہودا کی نسبت سے اس قوم کو یہود بھی کہتے ہیں، اور اس مذہب کے پیروکاروں کو یہودی۔ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے، اس لیے انہیں بنی اسرائیل کے پیغمبر کہتے ہیں۔ ان تمام نبیوں نے بنی اسرائیل یعنی یہود کو جہاں توحید، آخرت اور رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیا، وہاں انہیں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان نبی کو بھیجے گا جو تمام قوموں کے لیے ہدایت لائے گا۔ یہودی ہمیشہ اس نبی کے انتظار میں رہے۔ ان کے نبیوں نے انہیں اس رسول کی بڑی صاف اور واضح نشانیاں بھی بتائی تھیں، اسی لیے بہت سارے یہودی مدینہ منورہ کے قریب آ کر رہنے لگے تاکہ وہ اس نبی کا استقبال کر سکیں۔ مگر جب یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی آپ کی نبوت کو پہچاننے اور آپ کے متعلق اپنی الہامی کتابوں میں لکھی ہوئی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود آپ کے اور آپ کی امت یعنی مسلمانوں کے بھی دشمن بن گئے۔ اس چھوٹی سی کتاب میں اس دشمنی کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے۔ صدیوں سے چلی آنے والی اسی دشمنی کی حقیقت کو ایک دلچسپ کہانی کی شکل دی گئی ہے۔ اس کے مطالعے کے بغیر آپ یہ نہیں جان سکتے کہ یہود اسلام کے دشمن کیسے بنے، اور جب تک آپ دشمن کی دشمنی کی اصل وجہ نہ جانتے ہوں اسے حتمی اور آخری شکست نہیں دے سکتے۔ ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم میں سے کسی نے ان کو دوست بنایا تو وہ بھی انہی سے ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ چھوٹا سا قافلہ بڑی جلدی میں تھا۔ اس قافلے کا سردار دوست تھا۔ وہ چند افراد جو قافلے میں شامل تھے اسی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ دوست جانتا تھا کہ اگر وہ یمن کی حدود سے باہر نہ نکلے تو گرفتار کر لیے جائیں گے، اور ان کا حشر بھی وہی کیا جائے گا جو دوسرے لوگوں کا ہوا تھا، یعنی انہیں زندہ آگ کے گڑھوں میں پھینک دیا جائے گا۔ آرام کا خیال دل میں لائے بغیر، عورتوں اور بچوں کی تکلیف کا لحاظ رکھے بنا یہ قافلہ منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ اس کی منزل روم تھی، جہاں اس کے ہم مذہب لوگ بستے تھے، یعنی عیسائی۔
दरअसल यमन का नया बादशाह जू निवास यहूदी था। उसने अपने मुल्क का हुक्मरान बनते ही ये ऐलान करा दिया था कि यहां कोई ईसाई बनकर नहीं रह सकता। अगर यमन में किसी को रहना है तो यहूदी बनकर रहना होगा, वरना मौत कबूल करना होगी। जो लोग सच्चे दिल के साथ ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, उन्होंने मौत को तो गले लगा लिया, लेकिन अपना मजहब तब्दील न किया। यूं जू निवास ने 20,000 से ज्यादा ईसाइयों को आग के गढ़ों में डालकर हलाक कर डाला। मगर दोस्त खुशकिस्मत रहा, वो अपने बीवी बच्चों समेत भागने में कामयाब हो गया और रोम पहुंच गया। रोम पहुंचते ही दोस्त ने बादशाह के पास पहुंचकर सारी दास्तान कह सुनाई। बादशाह ने यमन के करीब हबशा में अपने मातहत हुक्मरान को हुक्म दिया कि वो जू निवास पर हमला कर दे। उस वक्त हबशा में एक इंतहाई जालिम हुक्मरान की हुकूमत थी। उसका नाम अब्रहा था। अब्रहा ने 70,000 का लश्कर लेकर जू निवास पर हमला करके उसके मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। सैकड़ों और हजारों यहूदियों को कत्ल करके यमन पर कब्जा कर लिया। यहूदियों की अच्छी खासी तादाद यमन से जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गई। उन लोगों ने अरब के शिमाली इलाके का रुख किया। इसकी वजह यह थी कि यहूदियों ने अपनी मजहबी किताब तौरात में पढ़ रखा था कि अल्लाह का आखिरी नबी फरान की चोटियों से जाहिर होगा। तौरात में इस इलाके की निशानी यह बताई गई थी कि वहां खजूरों के दरख्त होंगे और खूब जरखेजी होगी। यूं उन्होंने यसरब, कुरैजा, तीमा, वादी अल-कुरा, फिदक और खैबर के इलाकों में रिहाइश इख्तियार कर ली। उन्हें यकीन था कि वो अपने इलाके पर कब्जा कर लेंगे। उन्हें यह भी यकीन था कि यह आखिरी नबी उन्हीं में से पैदा होगा, क्योंकि जितने नबियों को वो जानते थे सारे बनी इसराइल यानी यहूद ही की औलाद से आए थे। यहूदियों ने यहां आकर खूब मेहनत की, फसलें काश्त की, खजूरों और अंगूरों के बागात लगाए। जल्द ही वो यहां के अमीर लोग बन गए। उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए बड़े बड़े किले और हवेलियां तामीर की। इसलिए ये बात एक तारीखी हकीकत है कि यहूद अरब के असल बाशिंदे नहीं बल्कि दूसरे इलाकों से भागकर आए हुए थे। उनके इर्द गिर्द यसरब के इलाके में दो बड़े कबीले थे, औस और खजरज। उन्होंने देखा कि इन कबीलों के आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं। लड़ाई कराने और फूट डालने में तो वो पहले ही से माहिर थे। उन्होंने इन दोनों कबीलों को भी आपस में खूब लड़ाया। लड़ाई के लिए औस और खजरज के लोगों को तलवारें और दूसरा असलहा खरीदने के लिए जो रकम दरकार होती वो उन्हें मुहैया करते और उस पर बहुत सारा सूद यानी नाजायज मुनाफा भी लेते। यूं औस और खजरज के अक्सर लोग उनके मकरूज रहते थे। यहूदी कर्ज देते वक्त तो बड़े अखलाक से पेश आते, मगर जब कर्ज की मुद्दत खत्म होती तो बड़े बेलिहाज और जालिम बन जाते। वो उनके बागात के फलों पर कब्जा कर लेते, उनकी जमीनें जब्त कर लेते। अगर कोई उनसे लड़ता तो वो धमकी देते कि जल्द ही हमारे खानदान में एक नबी पैदा होने वाला है। जब वो आएगा तो वो उसके साथ मिलकर अपने दुश्मनों को खत्म कर डालेंगे। इन्हीं हालात में यहूद को इत्तला मिली कि मक्का मुकर्रमा में बनी इस्माइल के एक शख्स ने नबी होने का दावा किया है, मगर उन्होंने इस खबर को कोई अहमियत न दी, बल्कि उनके अंदर हसद की आग भड़क उठी। वो सोचने लगे कि आखिरी नबी तो बनी इसराइल यानी यहूद के यहां पैदा होना चाहिए, ये हमारे मुखालिफों के दरमियान कैसे पैदा हो गया। बनी इस्माइल को वो अपना मुखालिफ क्यों समझते थे, इसकी एक लंबी तारीख है। मुख्तसर ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम। तमाम यहूदी इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद और उनकी कौम के लोग थे।
خاندانی طور پر وہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی قوم کو جاہل سمجھتے اور ان سے نفرت کرتے. وہ سمجھتے کہ اللہ بھی بنی اسماعیل سے ناراض ہے، اسی لیے ان کے ہاں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. اب جب انہیں بنی اسماعیل کے ہاں ایک نبی کے ظاہر ہونے کی خبر ملی تو وہ حیران بھی ہوئے اور حسد کا شکار بھی. کچھ ہی مدت بعد انہیں یثرب میں یہ خبر سننے کو ملی کہ اوس اور خزرج کے کئی قبیلے اس نبی پر ایمان لے آئے ہیں اور جلد ہی وہ یثرب بھی تشریف لانے والے ہیں. اس خبر سے پہلی مرتبہ ان کے کان کھڑے ہو گئے. وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ اب کیا کریں. ابھی وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ پورے یثرب میں یہ خبر پھیل گئی کہ مکہ میں قریش کی جس ہستی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ تشریف لے آئے ہیں. یہود کے لیے یہ بڑی پریشانی کا دن تھا. وہ دیکھ رہے تھے کہ اوس اور خزرج کے بڑے بوڑھے، مرد، عورتیں، بچے سبھی اس نبی کی آمد پر بہت خوش ہیں اور شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کر رہے ہیں. ان کے لیے اس میں پریشانی کی بات یہ تھی کہ اوس اور خزرج کو تو انہوں نے ہمیشہ سے آپس میں لڑائے رکھا تھا. اب وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ ایک مذہب کے ماننے والے بن کر دونوں میں اتحاد ہو جانا تھا. یہود کے لیے دوسری پریشانی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سے یہ شور مچاتے آ رہے تھے کہ آنے والا نبی ان کے خاندان میں سے ہوگا. وہ بنی اسماعیل اور دوسرے عربوں کو جاہل، گنوار اور دیہاتی کہتے تھے اور انہیں تانے دیتے، مذاق اڑاتے کہ تمہارے اندر سے کبھی کوئی نبی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا. اب اس خبر نے تو ان کے تن بدن میں آگ لگا دی. اور پھر وہ دن آن پہنچا جس دن یثرب کی قسمت جاگ اٹھی. اس کا نام بدل کر مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر قرار پایا. اللہ کے آخری اور سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب سے چند میل کے فاصلے پر ایک بستی قبا میں عارضی طور پر ٹھہر گئے. آپ کے قیام کی خبر سن کر ایک یہودی سردار حیی بن اخطب اپنے بھائی کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا. انہوں نے آپ سے خوب سوال جواب کیے. جب وہ گھر آئے تو حیی بن اخطب کی بیٹی صفیہ نے محسوس کیا کہ آج ان کے والد اور چچا بڑے تھکے تھکے اور بوجھل طبیعت کے ساتھ گھر آئے ہیں. حیی بن اخطب کی بیٹی باپ کو اس حالت میں دیکھ کر سخت پریشان ہوئی اور اس کی طبیعت معلوم کرنے اس کے پاس گئی. قریب پہنچی تو دیکھا کہ دونوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے تھے. کیا یہ وہی ہیں جن کا ہم مدت سے انتظار کر رہے تھے؟ اللہ کی قسم وہی ہے. تو پھر کیا رائے ہے آپ کی؟ نفرت، دشمنی، زندگی بھر. اور واقعی دونوں بھائی ساری زندگی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہے. صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور آج پوری مسلمان امت انہیں ام المومنین کا درجہ دیتی ہے. یہودی دیکھ رہے تھے کہ یثرب کی بستی میں لوگ تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں اور اس موقع پر اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا مخالفت کی تو اوس اور خزرج ان کے دشمن ہو جائیں گے. یوں حالات سے مجبور ہو کر انہوں نے آپ کو مدینے کا سردار تو مان لیا لیکن آپ پر ایمان نہ لائے. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو پہچاننے کے بعد سب سے پہلے آپ پر ایمان لاتے اور آپ کے سچے نبی ہونے کی تصدیق کرتے، کیونکہ ان کی کتاب تورات کی پیشن گوئی کے مطابق اللہ کے نبی فاران ہی کے علاقے میں سے ظاہر ہوئے تھے. لیکن ان ضدی اور جھگڑالو لوگوں کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے خاندان میں پیدا ہو. اپنی اسی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان لانا تو دور کی بات، الٹا وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف در پردہ سازشوں میں مصروف ہو گئے. وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان سے درگزر سے کام لیا اور ان کے دلوں پر برابر دستک دیتے رہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئیں. لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو جانتے بوجھتے بات سمجھ میں آ جانے کے باوجود حق کا انکار کرے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. یعنی پھر اس میں سچی بات ماننے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی. وہ اس معاملے میں بالکل اندھا ہو جاتا ہے. اور یہود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے، جاننے اور پرکھنے کے بعد آپ کا انکار کر چکے تھے. اس لیے وہ بھی آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے ہو چکے تھے، سنتے کان رکھنے کے باوجود بہرے ہو چکے تھے. ان کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی انتہا اس وقت ہوئی جب انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا. ہوا یوں کہ یہود کے قبیلے بنو نذیر کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم معاملے میں بات چیت کرنے ان کے ہاں تشریف لا رہے ہیں. تب انہوں نے ایسا منصوبہ بنایا جس سے ان کے خیال میں نعوذ باللہ آپ کا کام بھی تمام ہو جاتا اور ان پر الزام بھی نہ آتا. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کی مجلس میں تشریف لے آئے تو آپ کو ایک مکان کی دیوار کے ساتھ بٹھایا گیا. دوسری طرف طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک یہودی عمر بن جہاش چکی کا بھاری پتھر لے کر چھت پر چڑھ گیا. اس نے دیوار کے اوپر سے اس پتھر کو لڑکانا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر سے کچل دیے جائیں. لیکن اللہ اپنے رسولوں کی حفاظت فرماتا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے اور کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا. چنانچہ ابھی ابن جہاز چھت پر پہنچا ہی تھا کہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی اس سازش کے بارے میں بتا دیا گیا. آپ فوراً اپنی نشست سے اٹھ گئے اور مدینے کی طرف چل دیے. آپ کا انداز ایسا تھا جیسے آپ کو کوئی اہم کام یاد آ گیا ہو اور ابھی واپس آ جائیں گے. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم وہیں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا انتظار کرنے لگے. لیکن جب آپ خاصی دیر کے بعد بھی واپس نہ آئے تو سب پریشان ہو کر واپس آ گئے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب آپ سے یوں بغیر بتلائے واپس آنے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حقیقت بیان فرما دی. یہود بھی عجیب قوم تھی. صرف 3 صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں بھی وہ خفیہ طریقے سے ایک سازش کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے. وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے کھلم کھلا یہ کام کیا تو اوس اور خزرج کے مسلمان ان کی تکہ بوٹی کر ڈالیں گے. اس لیے انہوں نے یہ سازش تیار کی تھی. اس سازش کی سزا کے طور پر یہودیوں کے اس قبیلے یعنی بنو نذیر کو حکم دیا گیا کہ وہ 10 دن کے اندر اندر اس علاقے سے چلے جائیں ورنہ ان کو ختم کر دیا جائے گا. یہ یہودی یہاں سے نکل کر خیبر کے علاقے میں چلے گئے. خیبر پہلے ہی یہودیوں کا گڑھ تھا. مزید یہودیوں کے وہاں پہنچنے سے ان کی نفرتیں اور بڑھ گئیں اور وہ ایک مرتبہ پھر نئی سازشوں میں مصروف ہو گئے. حویب بن اخطب اور دوسرے یہودیوں نے اب پورے عرب کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا. اس کے لیے انہوں نے ایسی ترکیبیں لڑائیں کہ پورے عالم عرب کو اسلام کے خلاف متحد کر دیا اور ہر طرف سے فوجیں مدینے کی طرف بڑھنے لگی. اس کے نتیجے میں غزوہ احزاب یعنی خندق کی جنگ لڑی گئی. غزوہ خندق صرف اور صرف یہود کی سازشوں کی وجہ سے لڑی گئی.
عرب کی تاریخ میں اتنی فوج پہلے کبھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ مدینے کو بچانے کے لیے خندق کھودی گئی اور مسلمانوں نے اللہ کی مدد اور اپنی ایمانی قوت سے اس جنگ میں بھی فتح پائی اور سازشی یہود ایک دفعہ پھر ناکام ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ اب عرب میں اسلام کے اصل اور حقیقی دشمن صرف اور صرف یہود ہی ہیں۔ خندق کی جنگ نے پورے عرب کی اسلام دشمن طاقتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منتشر کر دیا تھا۔ اب صرف یہود باقی تھے اور ان کا سازشی وجود کسی بھی وقت خندق کی جنگ جیسے حالات دوبارہ پیدا کر سکتا تھا۔ چنانچہ جب کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سازشیوں کو سبق سکھلانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک مدینے سے یہود مکمل طور پر نکالے جا چکے تھے اور اب ان کا مرکز خیبر تھا۔ آپ نے خیبر ہی کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جس رات اسلامی لشکر خیبر میں داخل ہو کر خیمہ زن ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ رات بھر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم انتظار میں رہے کیونکہ وہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے۔ صبح آپ نے پوچھا کہ علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ ان کی آنکھ دکھ رہی ہے۔ آپ نے انہیں بلا بھیجا، پھر ان کی آنکھ میں اپنے منہ کا لعاب ڈال کر دعا کی تو ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں معجزہ کر دکھایا۔ اب مسلمان علی رضی اللہ عنہ کی رہنمائی میں یہودیوں پر حملہ آور ہوئے۔ خیبر میں یہود کے 8 مضبوط قلعے تھے، ان میں سے پہلا قلعہ نائم تھا۔ اس قلعے کا سردار مرحب تھا، وہ یہودیوں کا سب سے طاقتور پہلوان مانا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 100 آدمیوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ مرحب بڑے غرور اور تکبر سے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکار رہا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے عامر رضی اللہ عنہ مقابلے پر آئے۔ مقابلہ شروع ہوا اور دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرانے لگی۔ مرحب نے ایک بھرپور وار کیا تو عامر رضی اللہ عنہ نے ڈھال پر اسے روکا۔ مرحب کی تلوار ڈھال کے اندر پھنس گئی۔ عامر رضی اللہ عنہ نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیچے سے وار کیا۔ انہوں نے اس کی ٹانگ کاٹنا چاہی تھی لیکن تلوار چھوٹی ہونے کے سبب ایسا نہ ہو سکا۔ ان کی تلوار پھسل کر ان کے اپنے گھٹنے پر لگی اور وہ زخمی ہو گئے۔ مرحب نے فتح کا نعرہ لگایا اور پھر للکارا۔ اب علی رضی اللہ عنہ سامنے آئے۔ انہوں نے مقابلے کے آغاز ہی میں مرحب کے سر پر ایک بھرپور وار کیا۔ مرحب وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر میدان میں آیا۔ اس کے مقابلے میں زبیر رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے یاسر کو جہنم رسید کیا۔ انفرادی مقابلوں کے بعد عام جنگ شروع ہوئی اور شدید مقابلے کے بعد یہودی دوبارہ قلعے میں جا چھپے۔ آخر کئی دن کی لڑائی کے بعد یہ نائم قلعہ فتح ہو گیا۔ نائم کے قلعے کے بعد یہود کے باقی قلعے بھی ایک ایک کر کے فتح ہوتے گئے۔ جب خیبر کا پورا علاقہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سازشیوں کے ختم ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہودیوں نے بھی جب دیکھا کہ اب ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے آپ سے صلح کا اعلان کر دیا اور آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ آپ نے مدینہ واپسی کا اعلان کیا، مگر واپسی سے ایک دن قبل زینب بنت حارث نام کی ایک یہودی عورت نے پیغام بھیجا کہ وہ آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت قبول کر لی۔ زینب بنت حارث کوئی عام عورت نہ تھی، یہ مشہور سردار مرحب کی بہن تھی جسے علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ مرحب کے بعد اس کا دوسرا بھائی یاسر بھی زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ آپ نے خیال کیا کہ اگر زینب نے دعوت دی ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے تاکہ اس کے دل میں دشمنی کا زہر ختم ہو جائے، لیکن زینب نے یہ دعوت دشمنی کے زہر کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو اس زہر سے ہلاک کرنے کے لیے کی تھی۔ اسے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا بھنا ہوا گوشت پسند ہے، اسے اپنی نگرانی میں تیار کرایا، پھر جو حصہ آپ کو پیش کیا جانا تھا اس میں خوب زہر ملا دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے اس حصے کا نوالا منہ میں ڈالا تو فوراً تھوک دیا۔ دراصل نوالے نے اللہ کے حکم سے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں زہر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ تھا۔ آپ نے فوراً زینب کو طلب فرمایا اور اس گھناؤنی حرکت کی وجہ پوچھی تو وہ بڑی ڈٹائی سے بولی، میں نے گوشت میں زہر اس لیے ملایا تھا کہ اگر آپ کوئی بات چاہیں تو ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر آپ سچے نبی ہوئے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ نے اس کا عذر قبول کر لیا اور اسے معاف کر دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد معلوم ہوا کہ زہر آلود گوشت کی ایک بوٹی کھانے سے بشر بن برار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور ان کے خاندان والے مقدمہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو گئے کہ انہیں انصاف دلایا جائے۔ زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قتل کی سازش میں معاف کر دیا، لیکن یہ دوسروں کا معاملہ تھا جس میں آپ کے پاس اسے معاف کرنے کا حق نہیں تھا۔ دوسری طرف بشر رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں نے مطالبہ کر دیا کہ زینب کو انصاف کے مطابق سزا ملے، چنانچہ انصاف ہوا اور زینب کو قتل کر دیا گیا۔ یوں اس یہودی عورت نے اپنی سازش کو چھپانے کے لیے جو کہانی گھڑی تھی، اللہ نے اس کا پول کھول دیا۔ اس کی سازش نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ اسے سزا بھی مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھتے ہوئے بھی یہودی ایمان نہ لائے بلکہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں اور زیادہ سرگرم ہو گئے۔ ان کی سازشیں اس وقت سے اب تک جاری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے تو ان کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا اور اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دیا، لیکن آج یہود کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف کامیاب ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ آج ہم اس طرح کے مسلمان نہیں جس طرح کے مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ جس دن ہم سچے مسلمان بن جائیں گے، ہم بھی ان کی سازشوں کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، خیبر کی فتح کے بعد زہر کی سازش ان یہودیوں کی پہلی سازش تھی۔ ان کے سازشی ذہن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طرح جان چکے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اگر میں زندہ رہا تو ان یہودیوں کو حجاز اور جزیرہ عرب سے نکال دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، اگر میں یہ کام نہ کر سکا تو تم ان کو جلا وطن کر دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے دور خلافت میں ایسا نہ کر سکے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کیا، یہودیوں کو حجاز اور جزیرہ عرب سے نکال دیا، تاہم انہیں ان کے پھلوں کی قیمت ادا کی گئی۔ حجاز کے آس پاس کی کچھ بستیوں سے انہیں نکالا نہ جا سکا۔ کچھ یہودی غلاموں کی حیثیت سے بھی مسلمانوں کے درمیان موجود تھے۔ ایک بار پھر ان کی سازش کامیاب ہوئی اور ایک یہودی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ بچوں، اس عظیم سانحے سے لے کر آج تک ہم ان کی سازشوں کی زد میں ہیں۔ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا ان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ اس حربے سے کام لے کر انہوں نے عالم اسلام کو حد درجے کمزور کر دیا ہے۔ تمام اسلامی ملکوں میں ان کی سازشوں کا دور دورہ نمایاں نظر آتا ہے۔ ہم پھر سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں، اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کے ایمان کی پختگی کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم اور ایک جان ہو جائیں تو ان یہودیوں کا مقابلہ آج بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں کامل مسلمان بنا دے، دین پر چلنا سکھا دے، ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس ازلی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔
براہ کرم کیسٹ کی سائٹ تبدیل کریں۔ براہ کرم